آج صبح گھر سے آتے وقت مجھے راستے میں سے احسن اقبال صاحب ملے، تو میں نے پوچھا کہ برخوردار کیا ہوا، بہت پریشان لگ رہے ہو۔ کہنے لگا کہ بھائی صاحب اب کیا بتاؤں، سیلاب کی وجہ سے پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ برخوردار اب یہ کیا بات ہوئی، سیلاب آتا ہے ہمیں 30 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے، دہشت گردی ہمیں پیچھے دھکیل دیتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اس حساب سے پھر تو ہم پیچھے 1200 کے صدی میں چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب خدا را ان چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، ورنہ ہم پیچھے جاتے جاتے فرعون کو بھی زندہ کرا لیں گے۔ ہاں نا، یہی بات ہے، پاکستانی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، سوئے ہوئے انسان کو جگا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب سو رہے تھے۔ اب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بندہ آگے سے بولے کہ نہیں بھائی سو نہیں رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مر گیا تھا۔ یہ تو چھوڑیں، ہمارے پاکستانی مڈل کلاس کے مڈل کلاس فیملیز میں اکثر ہوتا ہے ایسا کہ پورے گھر میں صرف ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے جسے سارے گھر والے باری باری یوز کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جب ایک بندہ باتھ روم میں جاتا ہے تو دوسرا پیچھے سے آ کر باتھ روم کے دروازے پر اس طرح سے لاد مارتا ہے، لاد مار کے جب دروازہ نہیں کھلتا ہے اندر سے کنڈی لگی ہوتی ہے، تو پھر پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب اندر کون ہے؟ او بھائی تمہارا گھر ہے، تمہارا باتھ روم ہے، یقیناً اندر تمہارے ابو امی بہن بھائی چچا چچی کوئی ہوگی نا، اندر نواز شریف آ کے تھوڑی بیٹھا ہے کہ اس طرح پوچھ رہے ہو۔ اور بات پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر اندر سے وہ بیچارہ جواب دیتا ہے کہ بھائی صاحب میں ہوں، اس طرح زور لگا کر تھوڑا آواز دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر باہر والا پوچھتا ہے کہ اندر کیا کر رہے ہو؟ بندہ کہے کہ اندر چرس کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ بھائی لوگ باتھ روم میں کیا کرتے ہیں وہی تو کرتا ہے بیچارہ، یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ اندر کیا کر رہے ہو؟ دو دوست تھے، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو ایک دن دعوت پہ بلایا، تو دوست نے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے گھر گیا۔ تو دعوت کھانے کے بعد اب ہوا یہ کہ پہلے والا جو دوست جس نے دعوت دی تھی، اب وہ اپنا ہر کام اسی دوست سے کرواتا ہے اور اپنی ہر بات منواتا ہے۔ جب وہ آگے سے انکار کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میرا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہ کریں، اور نمک حرامی کی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس بیچارے کو پھر سے اس سے اپنی بات منواتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے بہت عرصہ ہو گیا۔ ایک دن جس دوست نے دعوت کھایا تھا اس کے گھر اس کا دوسرا وہ دوست آیا جس نے دعوت دی تھی۔ تو جب گھر میں آیا تو پہلے والا دوست اپنے گھر کے واش روم میں تھا، تو اس دوست نے آ کے واش روم کے دروازے پہ دستک دی کہ بھائی صاحب آپ اندر ہیں؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا جی ہاں میں واش روم کے اندر ہوں۔ تو باہر والے دوست نے پوچھا کہ اندر کیا کر رہے ہو؟ تو اندر والے نے کہا کہ تمہارا نمک نکال رہا ہو۔ نا تمہارا نمک نکال رہا ہوں، کتنے عرصے سے آپ نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے کہ آپ نے میرا نمک کھایا ہے، آپ نے میرا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہ کریں، تو اب آج آپ کا نمک نکال رہا ہوں۔ وہ ایک آدمی کے آنکھ کا آپریشن ہوا، اندھا تھا نا بیچارہ، تو اندھا تھا یا پتہ نہیں ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھ چلی گئی تھی، کچھ ہوا تھا، لیکن آنکھوں کا آپریشن ہوا، اس کی آنکھیں نکال کر ان کی جگہ ایک چرسی کی آنکھیں لگا دی ڈاکٹر نے۔ تو جب وہ مریض پھر ہوش میں آیا تو اس کے آنکھوں سے پٹی اتاری، پٹی اتارنے کے بعد مریض نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ میری آنکھیں کھلتی ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اب یہ چرس کے 2 کش لگانے کے بعد ہی کھل جائے گی، اب یہ چرس کے 2 کش لگانے کے بعد کھل جائے گی، کیونکہ وہ آنکھیں چرسی کی تھی نا۔ وہ ایک دن میرے ساتھ کیا ہوا، ایک دن میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک رکشے پہ لکھا ہوا تھا کہ رکشے میں بیٹھیں وہ بھی بالکل مفت بغیر پیسوں کے۔ تو میں بڑا خوش ہوا اور میں بھاگا رکشے کے اندر جا کے بیٹھ گیا، اور رکشے والے کو میں نے بتایا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دیں۔ ایک آدھ گھنٹہ ادھر ادھر گھمانے کے بعد میں اپنی منزل پہ پہنچا۔ تو جب میں رکشہ سے اترنے لگا تو رکشے والے نے میرا بازو پکڑا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے رکشے پہ لکھا ہوا کہ رکشے میں بالکل مفت میں بیٹھیں،
اور اب آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ آپ نے یہ جملہ کیوں لکھا کہ رکشے میں بالکل مفت بیٹھیں؟ اگر آپ پیسے لیتے تھے تو پھر آپ نے یہ لکھا کیوں؟ اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب یہ میں نے لکھا ہے اور اس پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں، رکشے میں بیٹھنے کے بالکل بھی پیسے نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ مجھ سے کس چیز کا پیسے لے رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بھائی صاحب رکشے میں بیٹھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن اترنے کے پیسے ہیں، اترنے کے پیسے دے دو۔ ایک دفعہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں پھر سے کہیں جا رہا تھا سفر پہ، تو اس وقت میرے خیال میں ہم سوزوکی میں جا رہے تھے، سوزوکی تھی ہاں۔ تو سوزوکی میں بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ رش تھا، بیٹھنے کی جگہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم اسی طرح کھڑے تھے، بالکل اس طرح، ہل بھی نہیں سکتے تھے، اپنے پاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ہمارا سر، سب کا سر اس طرح تھے۔ تو اتنے میں ایک ظالم مچھر آیا اور اس نے میرا بازو زور سے کاٹا اور خون چوس کر سارا چلا گیا۔ تو میرے یہاں بازو پہ بہت زور سے خارش ہونے لگی، تو میں اس بازو کو بار بار اس طرح کھجاتا رہتا تھا، کھجاتا تقریباً 20-25 منٹ تک میں اس بازو کو اس طرح کھجاتا رہا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، خارش ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ پھر سے میں نے کھجانا شروع کر دیا تو ایک صاحب نے پیچھے سے اس طرح میرے کندھے پہ اس طرح سے ہلکی سی تھپی دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ 25 منٹ سے میرا ہی بازو کھجا رہے ہو۔ بھیڑ اتنی زیادہ تھی نا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ میں 25 منٹ سے اس کا بازو کھجا رہا تھا اور مجھے لگا کہ میں اپنا بازو کھجا رہا ہوں۔ تو ایک دوست تھا میرا، وہ ایک دن ہوا کچھ ایسا کہ وہ بھاگا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب آج صبح ہی میں نے ایک گرل فرینڈ بنائی تھی اور ابھی تقریباً 1-2 گھنٹے ہوئے نہیں کہ اب وہ 1000 روپے مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دے دو، شاید رجسٹریشن فیس ہوگی۔